Assalamu alaikum to all the students of Standard 4. I am here to teach you Urdu. First of all, let's talk about your previous lectures. In your previous lectures, you was completed your first chapter, Nazam Hamd. Now this is your sixth lecture of Urdu. آج کے آپ کے اس اردو کے سکس لیکچر میں آپ تمام اسٹینڈرڈ فورتھ کے بچوں کو اردو نردبان کے پیجز کرواؤں گی. ناؤ اوپن یور اردو نردبان بکس. لک ایٹ دا پیج نمبر 1. دس از یور پیج نمبر 1. یور ٹاپک از اعادہ. آپ تمام اسٹینڈرڈ فورتھ کے بچوں کی توجہ میری بات کو سمجھنے میں سننے میں ہونی چاہیے. دو حرفی الفاظ، ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو دو حروف کو ملا کر بنائے جائیں دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں. یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جن کو ملا کر لکھا جائے وہ الفاظ دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں. مثلاً رب، تب، کب وغیرہ. رب میں آپ دیکھیے رے ایک الگ الفاظ ہے، بے ایک الگ الفاظ ہے. اگر میں رے اور بے کو الگ الگ لکھوں تو یہ دو چھوٹے چھوٹے الفاظ کہلائے جائیں گے، اور جب میں ان کو آپس میں ملا کر لکھوں گی تو یہ حروف بن جائیں گے جس سے یہ کہلائے جائیں گے دو حرفی الفاظ. اسی طریقے سے تب، تے ایک الگ الفاظ ہے، بے ایک الگ الفاظ ہے. جب میں ان کو ملا کر لکھوں گی تو یہ تے بے تب بن جائے گا، یعنی کہ دو حرفی الفاظ کہلائے جائیں گے. اسی طرح سے ہے کب. کاف ایک الگ الفاظ ہے، بے ایک الگ الفاظ ہے. جب میں ان دونوں کو آپس میں ملا کر لکھوں گی تو یہ بن جائے گا کاف بے کب، اور یہ کہلایا جائے گا آپ کا دو حرفی الفاظ. یہ ہو گئے آپ کے دو حرفی الفاظ جو ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے جو دو حروف کو ملا کر بنائے دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں. اب آئیے تین حرفی لفظ. ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو تین حروف کو ملا کر بنائے جائیں تین حرفی لفظ کہلاتے ہیں. یعنی کہ تین چھوٹے چھوٹے الفاظ ہم لیں، ان کو جب ہم ملا کر لکھیں گے، یعنی کہ ہم نے ان تین چھوٹے چھوٹے الفاظ کو ملا کر لکھا، ان تین حروف کو ملا کر لکھا، تو وہ کیا کہلایا جائے گا؟ تین حرفی لفظ. مثال آپ کو یہاں دی گئی ہے: جوڑ، توڑ، موڑ، مور. جوڑ میں آپ کے پاس تین حرفی الفاظ کون کون سے ہیں؟ جیم، واو، رے. آپ نے ان تینوں حروف کو ملایا تو یہ کیا بنا؟ جوڑ. اس کے بعد توڑ میں تین چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں آپ کے پاس، تے، واو، رے. ان تینوں کو آپ نے ملا کر لکھا تو یہ کیا بنا؟ توڑ. اسی طرح سے موڑ میں تین چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں آپ کے پاس، میم، واو، رے. ان تینوں کو ملا کر لکھا آپ نے تو کیا بنا؟ موڑ. اسی طرح سے مور، تین چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اس میں، میم، واو، رے. جب آپ ان تینوں چھوٹے چھوٹے الفاظ کو ملا کر لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ مور. اسی طرح سے یہ تمام تین حرفی لفظ
کہلائے جاتے ہیں. اب آ جائیے 4 حرفی لفظ پر. ایسے الفاظ جو 4 حروف کو جوڑ کر بنائے جائیں وہ 4 حرفی لفظ کہلاتے ہیں. وہ الفاظ جو 4 الگ الگ الفاظ کو ایک ساتھ ملا کر ان کے حروف کو جوڑ کر بنائے جائیں وہ کہلائے جاتے ہیں 4 حرفی لفظ. مثلاً بارش، لباس، کپڑا وغیرہ. بارش میں 4 الفاظ کون سے ہیں آپ کے پاس؟ بے، الف، رے، شین. جب آپ ان چاروں الفاظوں کو ملا کر جوڑ کر لکھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ بارش. اسی طرح سے آپ کے پاس ہے لباس. لباس میں 4 الفاظ ہیں آپ کے پاس، لام، بے، الف، سین. ان چاروں کو آپ ایک ساتھ ملا کر لکھیں گے یہ بن جائے گا لباس. کپڑا. کپڑا میں 4 الفاظ کون سے ہیں آپ کے پاس؟ کاف، پے، رے، الف. ان تینوں کو آپ نے ملا کر لکھا یہ بن گیا کپڑا. یہ تمام الفاظ کہلائے جاتے ہیں 4 حرفی لفظ. 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی لفظ، 4 حرفی لفظ. یہ تینوں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے ہیں. اب آ جائیے الفاظ لکھیے. اس ایکسرسائز میں آپ کو 3 کالمز دیے گئے ہیں. فرسٹ کالم ہے 2 حرفی الفاظ، سیکنڈ کالم ہے 3 حرفی الفاظ، تھرڈ کالم ہے 4 حرفی الفاظ. 2 حرفی الفاظ کا جو کالم ہے آپ نے اس میں 2 الفاظ کو ملا کر لکھنا ہے. کوئی بھی 2 الفاظ جیسے کہ الف اور بے. الف ایک الگ الفاظ ہے، بے ایک الگ الفاظ ہے. جب آپ ان کو ملا دیں گے تو یہ 2 حرفی الفاظ بن جائیں گے یعنی کہ الف بے. اب اس طرح کے الفاظ آپ 2 حرفی الفاظ کے کالم میں لکھیں گے. اس کے بعد آ جائیے 3 حرفی الفاظ. 3 حرفی الفاظ کے کالم میں 3 الفاظ کو ملا کر آپ 3 حرفی الفاظ لکھیں گے. جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس دیا گیا ہے 3، اس میں 3 حرفی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، تے، یہ، نون. جب آپ نے ان کو ملایا تو کیا بن گیا؟ 3. اسی طرح سے آپ نے 3 حرفی الفاظ اس کالم میں لکھنے ہیں. اب آپ آئیے 4 حرفی الفاظ. اس کالم میں 4 لفظ کو، 4 الفاظ کو آپس میں آپ جوڑیں گے. جوڑنے کے بعد وہ 4 حرفی الفاظ بن جائے گا اور آپ نے اس کو اس کالم میں لکھنا ہے. یہ ہے آپ کا پیج نمبر 1. اب آ جائیے پیج نمبر 2 پر. پیج نمبر 2 پر دیکھیے حروف تہجی کی ترتیب، یعنی کہ دیے گئے حروف کو ترتیب کے ساتھ لکھنا. درج ذیل الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دے کر لکھیے. حروف تہجی کہتے ہیں الف، بے، پے، تے، ٹے سے. الف سے لے کے یہ تک حروف تہجی کہلائی جاتی ہے. یہاں پر اس باکس میں آپ کو مختلف الفاظ دیے گئے ہیں. آپ نے ان مختلف الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب دے کر لکھنا ہے. یعنی کہ اس پورے باکس میں سے آپ نے وہ ورڈ سب سے پہلے ڈھونڈنا ہے جس کا اسٹارٹ ہوتا ہو الف سے. پھر وہ ورڈ لکھیں گے جس کا اسٹارٹ ہوتا ہو بے سے. پھر وہ ورڈ لکھیں گے جس کا اسٹارٹ ہوتا ہو تے سے. اسی طریقے سے آپ آگے کنٹینیو کرتے جائیں گے اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ ورڈز اس کالم میں لکھنے ہیں. ترتیب وار الفاظ آپ اس کالم میں لکھیں گے. صحیح. آگے دیکھیے دیے گئے حروف سے شروع ہونے والے 4 حرفی یا
5 حرفی الفاظ لکھیے. جیسے کہ میں نے پیج نمبر 1 آدھا میں آپ کو یہ بتایا ہے 2 حرفی لفظ، 3 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ. ٹھیک ہے، یہ کام آپ پہلے کر چکے ہیں پیج نمبر 1 پر. یہاں پہ آپ کو حروف دیے گئے ہیں الف، بے، پے، تے، ٹے، جیم، چے، ہے، خے. ان حروف کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے 4 حرفی یا 5 حرفی الفاظ لکھنے ہیں. اردو نیٹ بانڈ کے پیج نمبر 1 اور پیج نمبر 2 کرنے کے بعد now open your Urdu books, look at the chapter کچھ شیخ سعدی کے بارے میں on page 14. یہ سبق آپ کا دوسرا سبق ہے مقاط اول کا. اسٹینڈرڈ 4 کے تمام بچے اپنی اردو کی کتاب میں دیکھیں. میں آپ تمام بچوں کو اس سبق کی ریڈنگ کرواؤں گی اور سمجھاؤں گی. آپ تمام بچوں کی توجہ بک میں ہونی چاہیے. جس لائن سے میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں اپنی فنگرز کو میری وائس کے ساتھ ساتھ موو کیجیے اور توجہ کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے اور سمجھیں گے. ناؤ لک ایٹ دا چیپٹر کچھ شیخ سعدی کے بارے میں آن پیج نمبر 14. کچھ شیخ سعدی کے بارے میں. شیخ سعدی کا نام شریف الدین تھا، لقب مصلح الدین اور تخلص سعدی تھا. آپ بچپن میں ہی والد کی شفقت کہتے ہیں لطف، مہربانی، شفقت سے محروم ہو گئے تھے. تعلیم شیراز اور بغداد میں حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایران چھوڑ دیا. کئی ممالک میں سیاحت کا مطلب ہے ملکوں اور شہروں کی سیر، سیاحت کی اور کئی بار حج ادا کیا. 1256 ہجری کے بعد شیراز واپس آئے. اس زمانے میں ایران فارس کہلاتا تھا اور وہاں ابو بکر بن سعد زنگی کی حکومت تھی. 1257 ہجری میں بوستان اور 1258 ہجری میں گلستان لکھی. بوستان نظم اور گلستان نثر پر مشتمل ہے. دونوں کتابیں عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں. ان کتابوں کا ترجمہ دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ہو چکا ہے. یہ کتابیں دراصل اصلاح یعنی کہ غلطی اور خیر یعنی کہ نیکی پھیلانے کے لیے لکھی گئیں. آج بھی ان کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی. یہ ہے آپ کا فرسٹ پیراگراف. اس فرسٹ پیراگراف میں جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے نیچے میں نے انڈر لائن کر کے ان کے میننگز لکھے ہیں اور آپ کو ریڈنگ کرتے ہوئے بتائے بھی ہیں. اچھا جی، شیخ سعدی جن کا نام شریف الدین تھا، لقب ان کا تھا مصلح الدین، تخلص تھا سعدی. شیخ سعدی بچپن میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے. شفقت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، یعنی کہ شیخ سعدی والد کی مہربانی سے بچپن میں ہی محروم ہو گئے تھے. شیخ سعدی نے اپنی تعلیم شیراز اور بغداد میں حاصل کی. شیخ سعدی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایران چھوڑ دیا. اس کے بعد کئی ممالک میں شیخ سعدی نے سیاحت کی یعنی کہ ملکوں اور شہروں کی سیر کی اور کئی بار حج بھی ادا کیا اسی دوران. پھر 1256 ہجری کے بعد شیراز جو ہے وہ واپس آئے اور جس زمانے میں وہ واپس آئے تھے اس زمانے کو ایران فارس کہلاتا تھا اور وہاں ابو بکر بن سعد زنگی کی حکومت تھی.
1257 ہجری میں بوستان لکھی انہوں نے اور 1258 ہجری میں گلستان لکھی. بوستان ایک نظم ہے, گلستان ایک نثر ہے. بوستان نظم پر مشتمل ہے, گلستان نثر پر مشتمل ہے. دونوں کتابیں بوستان اور گلستان یہ دونوں کتابیں عالمی کلاسیکی ادب میں شامل ہیں. ان دونوں ہی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی اہم زبانوں میں ہو چکا ہے. یہ دونوں ہی کتابیں دراصل اصلاح, غلطی اور خیر نیکی پھیلانے کے لیے لکھی گئی ہیں. آج بھی ان دونوں کتابوں کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی خود شیخ سعدی کے زمانے میں ان دونوں کتابوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. آج بھی ان دونوں کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے آپ کا فرسٹ پیراگراف. اب آ جائیے دوسرے پیراگراف پر. حکایات گلستان سعدی. حکایت نمبر 1. ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا. قافلے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. قافلہ تو دور نکل گیا لیکن کتا اور پیچھے رہ گیا. بیچارے کو راستہ نہ ملتا تھا. اسے جنگل میں بھٹکتے کئی دن گزر گئے. آخر بھوک پیاس کے مارے ہلنے کی سکت نہ رہی. سکت کہتے ہیں طاقت کو, یعنی کہ ہلنے کی طاقت نہ رہی اور زبان منہ سے باہر نکل آئی. اتفاق سے ایک نیک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا. اتفاق کا مطلب ہوتا ہے اتحاد, دوستی. اسے کتے کی حالت پر رحم آ گیا. نیک آدمی نے اپنی پگڑی کو کھول لیا اور کلا سر سے اتارا, کلا کا ڈول بنایا اور پگڑی کی رسی. اس طرح کنویں سے پانی نکال کر کتے کو چند گھونٹ پلائے اور کچھ ٹکڑے روٹی کے کھلائے. کتے کی جان میں جان آئی. تب نیک آدمی نے اسے ایک آبادی تک پہنچا دیا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور بشارت دی کہ خدا نے کتے کے ساتھ نیکی کی عوض تمہارے سب گناہ بخش دیے ہیں. یہ ہے آپ کی حکایت نمبر 1. اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے نیچے میں نے انڈر لائن کرا ہے اور ان کے میننگز بھی لکھے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اب حکایت نمبر 1 میں کیا ہے؟ حکایت نمبر 1 میں ہے ایک قافلہ تھا جس کا گزر جنگل سے ہو رہا تھا اور اسی قافلے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اب وہ قافلہ تو دور چلا گیا لیکن جو کتا اس قافلے کے ساتھ تھا وہ پیچھے ہی رہ گیا قافلے سے بہت زیادہ, اور اس کو راستہ بھی نہیں مل رہا تھا. کیوں نہیں مل رہا تھا راستہ؟ کیونکہ وہ تو قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا. جب قافلہ آگے نکل گیا تو وہ کتا پیچھے رہ گیا, اس وجہ سے اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا. اسی کتے کو جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے یعنی کہ جنگل میں پھرتے پھرتے کئی دن گزر گئے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنے دنوں تک جنگل میں اکیلا بھٹک رہا تھا تو آخر اسے بھوک بھی لگ رہی ہوگی اور پیاس بھی لگ رہی ہوگی. اسے اتنی بھوک اور اتنی پیاس لگ رہی تھی کہ اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں رہی. سکت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا طاقت. ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہی اور اس کی زبان بھی منہ سے باہر آنے لگی. وہ اس لیے کیونکہ اس نے کافی دنوں سے کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا. اتفاق سے وہاں سے ایک نیک آدمی کا گزر ہوا اور وہ یہ نیک آدمی دیکھتا ہے کہ کتے کی اتنی بری حالت ہے تو اسے کتے کی حالت پہ رحم آ جاتا ہے. نیک آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنی پگڑی, جو پگڑی اس نے پہنی ہوتی ہے, اس پگڑی کو اتار لیتا ہے, کھول لیتا ہے اور کلا کا ڈول بناتا ہے اور پگڑی کی رسی بناتا ہے. اس طرح سے وہ کنویں سے پانی نکال کر چند گھونٹ اس کتے کو پلاتا ہے اور کچھ ٹکڑے روٹی کے کھلاتا ہے. یہ کھانے پینے کے بعد اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. تب نیک آدمی نے اسے ایک آبادی تک پہنچا دیا.
آبادی تک پہنچانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے پیغمبر نے اس نیک آدمی کو جس نے کتے کی اتنی مدد کی اس نیک آدمی کو اپنے پاس بلایا اور یہ بشارت دی. بشارت کہتے ہیں خوشخبری, الہام. یہ خوشخبری دی کہ خدا نے کتے کے ساتھ نیکی کے عوض یعنی کہ وہ نیکی جو تم نے اس جانور کے ساتھ کی ہے اس کے بدلے تمہارے سب گناہ بخش دیے ہیں. یہ ہے حکایت نمبر 1. آج کی آپ کی ریڈنگ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے, ہوم ورک ہے آپ کا آج کے اردو کے 6th لیکچر سے ریلیٹڈ. نمبر 1, اردو نٹبان کے دیے گئے پیجز کرنے ہیں. پیج نمبر 1, پیج نمبر 2. نمبر 2, سبق نمبر 2, کچھ شیخ سعدی کے بارے میں. ٹائٹل پیج بنائیں, 1 پیج رائٹنگ کرنی ہے. نمبر 3, نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں کام کرنا ہے. نمبر 4, سبق نمبر 2 کی ریڈنگ کرنی ہے جہاں تک پڑھایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے. All of you students pay attention to your work. Thank you all very much for watching this video till the end. Stay safe in home. Assalamu alaikum.